نحمده ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باب سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کا بیان۔ حضرات گرامی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے، بلوغ المرام۔ آج نماز کا ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اسے کہتے ہیں سترہ۔ سترے کا مطلب ہوتا ہے ڈھال۔ جب بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، جہاں بھی پڑھنی ہے، جون سی بھی نماز ہے، گھر ہے، مسجد ہے، گلی ہے، بحر میدان ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، جہاں بھی کوئی نماز پڑھنی ہے تو پہلے اپنے سامنے کوئی اوڑ، ڈھال، کوئی پھٹی، کوئی ڈنڈا، کوئی دیوار، کوئی چارپائی، کسی نہ کسی چیز کی اوڑ میں نماز پڑھنی ہے۔ جیسے یہ پھٹیاں ہمارے سامنے موجود، الحمدللہ، یہ سترہ ہے۔ یہ دیوار سترہ ہے، اسے کہتے ہیں سترہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر 100% عمل کر کے دکھایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق میں بہت زیادہ صحابہ کرام کے، تابعین، محدثین کے آثار منقول ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ سترے کا اہتمام کیا، پھر نماز پڑھی۔ سترے کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے پاس نہ کوئی نیزہ ہے، نہ برچھی ہے جو میں آگے گاڑ کے نماز پڑھ سکوں۔ سبحان اللہ! صحابہ کرام اپنے سامنے اونٹ کو بٹھا دیتے تھے اور پیچھے نماز پڑھتے تھے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کہیں نہ ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام ریت کی ڈیری لگا لیتے، روڑے اینٹیں تو ہوتے ہیں نا رستوں میں، ان کو کھڑا ڈھیر لگا لیتے تو پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ اللہ اکبر! سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اوقات دیکھتے کہ مسجد کے اندر کوئی نمازی نماز سترے کے بغیر پڑھ رہا ہے۔ مثلا سترہ یہ ہے، وہ پچھلی صفوں میں نماز پڑھ رہا ہے، تو عمر بن خطاب نماز کے اندر ہی اس کو دھکا دیتے اور سترے کے کسی ستون کے، کسی دیوار کے قریب کر دیتے۔ حضرات گرامی، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہم ان سنتوں پر عمل کر جاتے ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں، باقی کتنے ہی کام ہیں وہ ہمارے سنت کے خلاف ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر کام میں سنت کو لازم پکڑنا چاہیے۔ باب سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کا بیان۔ ان ابی جہیم بن الحارث، سیدنا ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم المار، لو معنی ہوتا ہے اگر، یعلم جان لے۔ اب یہ دو لفظ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ لو کا معنی ہے اگرچہ،
جہاں بھی قرآن و حدیث میں لفظ لو آئے گا تو اس کا معنی یہی کرنا ہے. اگر یا لو معنی جان لے، المارو گزرنے والا، کیا جان لے؟ بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جان لے. کیا چیز؟ ماذا کیا ہے، علیہ اس پر، من الاسم گناہ سے. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے گزرنے والا اگر جان لے کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. نمازی کے آگے سے تو گزرنا ہی منع ہے، گناہ کا کام ہے. لوگ کیوں سستی کرتے ہیں، کیوں گزر جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. لکان، البتہ ہو، ان یقف 40، وہ کھڑا رہے 40 تک. ان معنی یہ کہ یقف، وقف یقف معنی کھڑا ہونا، 40 40. اب 40 سے کیا مراد ہے؟ 40 منٹ، 40 گھنٹے، 40 سال، کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں کو نماز پڑھ رہا ہے، یہ سارے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے پیچھے جانا ہے تو گزر کے جاؤں گا نا، اڑ کے تو جانا نہیں، چل کے جانا کہیں طرف سے. تو میں رک جاؤں، یہ نمازی نماز پڑھ لیں، جب سلام پھیریں گے پھر میں گزر کے جاؤں. لیکن کتنے مسلمان یہ گناہ کر جاتے ہیں، لوگوں کی نمازوں کے آگے سے گزر کر نکل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس کو پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، تو وہ 40 تک کھڑا رہے. 40 تک کھڑا رہنا خیر اللہ، بہتر ہے اس کے لیے، من ان یمر بین یدی، اس بات سے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ابھی ہم نے حدیث کا متن پڑھا ہے. حدیث کا متن، یہ حدیث متفق علیہ ہے. متفق علیہ کا مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. اور اس حدیث کا صحابی جو صحیح بخاری میں راوی ہے وہی صحیح مسلم میں راوی ہے. لفظ کا جزوی اختلاف ہو سکتا ہے، لکھا بھی ہوا ہے متفق علیہ واللفظ للبخاری. حدیث تو بخاری مسلم کی ہے، لیکن یہ لفظ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ صحیح بخاری کے ہیں. حضرات گرامی، ہمارے استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، یہ سپریم کورٹ کی حدیث ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو بھی حدیث ہوگی وہ اعلیٰ درجے کی صحیح ترین حدیث ہے. یہ اصول حدیث کا مسئلہ ہے. وَوَقَعَ فِي الْبَزَّارِ، مسند بزار میں واقع ہوا ہے، من وجہ آخر، ایک دوسری سند سے. کیا واقع ہوا ہے؟ حدیث یہی ہے بخاری مسلم والی، لیکن بخاری مسلم میں وہ لفظ نہیں ہیں جو مسند بزار میں ہیں. تو مسند بزار میں کیا لفظ ہیں؟ 40 خریفاً، 40 سال کے لفظ ہیں. بخاری مسلم میں مطلق ہے 40، مسند بزار کی حدیث میں 40 سال کا ذکر ہے. کہ آدمی کو پتہ چل جائے نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، وہ 40 سال تک کھڑا رہے، انتظار کرتا رہے کہ جب میرا نمازی بھائی سلام پھیرے گا تب ہی میں گزر کے جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. یہاں پر کئی ایک مسائل ہیں، پبلک کے لیول کی چند باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے،
اللہ اکبر. ہمارے دل کے اندر سنت کا احترام ہونا چاہیے. سنت کیا ہے؟ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی. تقریری حدیث، قولی حدیث، فعلی حدیث، یہ تینوں ہی سنت ہیں. خلقی اور خلقی بات وہ بھی سنت ہیں. ہمیں ہر سنت سے پیار ہونا چاہیے. دوسری بات، ہمیں اپنے گھروں کا شیڈول تبدیل کرنا ہوگا. وہ گھر بکریوں کا ریوڑ خانہ ہے، جہاں بکریاں تاڑتے ہیں، بکریوں کا گھر ہے، جس گھر میں اسلامی کتابیں نہیں ہیں. حضرات گرامی، یہ دور پرفتن دور ہے. ہماری اولاد فتنے کے شکنجوں میں پھنسی ہوئی ہے. تو فتنوں سے بچاؤ کے کئی طریقے ہیں. ایک سب سے بڑا طریقہ، میرے گھر کے اندر 1,00,000 2,00,000 روپے کی اہم کتابیں ضرور ہونی چاہیے. دوسری بات، ہر گھر کے اندر مسجد بنانا سنت ہے. کتنے گھر میں کمرے ہوتے ہیں؟ ایک کمرے پر لکھا جائے مسجد، یہ مسجد ہے. مسجد کی چاروں طرف کتابیں ہوں. بیٹی کا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، راز و نیاز کی باتیں کروں، دل موم کروں، تو وہ جب چاہے گی اپنے گھر کی مسجد میں آ جائیں گی، اور یہ سنت ہے. حضرات گرامی، ہمیں اپنے بچوں کا نصاب خود بنانا ہے. نصاب کیا ہے؟ کہ میری بیٹی سکول کے 5ویں کلاس تک، بیٹا آپ نے قرآن کریم ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. میں 6ٹھی کلاس میں نہیں بیٹھنے دوں گا جب تک بیٹی قرآن کریم ناظرہ تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا آپ کو نہیں آ جائے گا. ابو جی قرآن تو پڑھ لیا ہے، ابھی تجوید نہیں آتی. بیٹی وہ بھی سیکھو. بیٹی صاحبہ، میٹرک کا امتحان میں نہیں دینے دوں گا جب تک بلوغ المرام حدیث کی کتاب، قرآن مجید ترجمہ تفسیر آپ نہیں پڑھیں گی. یہ پڑھنے فرض ہے. ابو جی میں نے سائنس رکھی ہے. بیٹا سائنس چھوڑ کے علم فلک یاد رکھ لے، ارض یاد رکھ لے، بحر یاد رکھ لے، جغرافیہ رکھ، جو مرضی رکھ، لیکن یاد رکھ اگر میٹرک کا امتحان دینا ہے تو بیٹا بلوغ المرام لفظ بلفظ آپ کو مجھے ترجمہ تفسیر سنانی ہوگی. قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر سنائے گی تب میں امتحان دینے دوں گا، ورنہ میں امتحان نہیں دینے دوں گا. الحمدللہ باپ نے توجہ دلائی، میری ماں نے توجہ دلائی، گھر کا قانون بنا دیا، تو میری بیٹی میٹرک بھی کر رہی ہے، ساتھ تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے، بلوغ المرام بھی پڑھی ہوئی ہے. بیٹی صاحبہ اب FA آپ نے کرنی ہے. یہ میں حدیث کی کتاب، کوئی اور دوسری کتاب لے، ریاض الصالحین، ماشاءاللہ کتنی پیاری کتاب حدیث کی، ریاض الصالحین. بیٹی صاحبہ FA کا امتحان تب دینے دوں گا جب تک مجھے ریاض الصالحین پوری لفظ بلفظ ترجمہ شرح کے ساتھ نہ سنا دے گی، ورنہ میں نے FA نہیں کرنے دینی. مجھے FA نہیں عزیز، مجھے تیرا بیٹی دین عزیز ہے. اللہ کی قسم اگر ہم گھر کا یہ قانون بنا دیں، یہ شیڈول بنا دیں، آج میری بیٹی MA کر رہی ہوگی، ادھر سے صحیح بخاری بھی مکمل پڑھ چکی ہوگی. لوگو، اصل قیمتی سرمایہ یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. MA نہیں، MBA کروا جاؤں، PhD کروا جاؤں، لندن جرمنی پڑھا دوں، وہ شاید میں
انسان کوئی نہیں تیار کر رہا، شاید کوئی میرے بچے کی آخرت بہتر نہیں ہو رہی، شاید میری قبر پر کھڑا ہو کے وہ کل کو دعا بھی مانگنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ چھانگا مانگا میں ایسی ماں کو میں جانتا ہوں جس کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں بیٹو دنیا بھی پڑھو دین بھی پڑھو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب کچھ پڑھو، لیکن تمہاری وجہ سے اگر میری قبر روشن نہ ہوئی تو مجھے آپ کا کیا فائدہ۔ حضرات ابھی کل پرسوں ترسوں کا واقعہ، قیامت برپا ہے مری میں، وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، وہ ہمارے ہی ماں بہنیں ہیں۔ وہ حادثہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیں اپنے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت سنت کے ساتھ بٹھائیں، دین کے ساتھ بٹھائیں۔ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کا لاہور کے ایک محدث کا میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی جی پی ایچ ڈی کر گئی ہے، اور بھائی ہمیں نہیں چاہیے پی ایچ ڈی، ہمیں دین چاہیے۔ مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ، ان کی ایک ہی بیٹی تھی باجی حاجرہ رحمہ اللہ، وفات پا گئی۔ انہوں نے خود اپنی بیٹی کو دین پڑھایا۔ بات مشہور ہو گئی کہ جی بوجیانی صاحب کی بیٹی بڑی پڑھی لکھی ہے، دین بہت پڑھی لکھی ہے۔ لاہور سے دائیں بائیں بڑے بڑے امیر لوگ، پراڈو والے، بنگلوں والے رشتے کے لیے آ گئے۔ مولانا صاحب پوچھتے تھے بھی کیا کرتے ہو؟ جی ہمارے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، پجاروں ہیں۔ کہتے میں رشتہ نہیں دینا۔ سال گزرا، دھوتیاں باندھی ہوئی 2-3 بابے بزرگوں نے وہ ان کے پاس شیش محل روڈ آ گئے۔ مولانا صاحب ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی دین پڑھی لکھی ہے، ہم گجرات کے جنگلی علاقے سے آئے ہیں، ہمیں ہماری عورتوں کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دیں تاکہ وہ دین کا کام ہمارے علاقے میں آگے کرے۔ مولانا صاحب گھر دیکھنے نہیں گئے، لڑکا دیکھنے نہیں گئے، رشتہ دے دیا۔ جی رشتہ میں نے دے دیا۔ حضرات گرامی، ایک طرف میری بیٹی کو پراڈو بنگلہ مل رہا ہے، دوسری طرف میری بیٹی کو دین مل رہا ہے، میری بیٹی کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ کوٹھیاں بنگلے قیمتی ہیں کہ دین قیمتی ہے؟ لوگو ان الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان کا اصول ہے۔ شیطان کہتا ہے دیکھو یہ لڑکا کماتا کیا ہے، لڑکے کے وسائل کیا ہیں، لڑکے کا گھر کیا ہے، اور جتنے خرچے ہم گھر دیکھنے دکھانے میں کر دیتے ہیں اتنے خرچے میں خواہ ہم 100 بچی کی شادی کر دیں۔ اپنے ذہنوں کو نیچے لائیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنے ذہن کو لائیں۔ مولانا نے کہا بزرگوں اگلے جمعے کو آ جانا، میں نکاح دے دوں گا، بیٹی کو لے جانا۔ اگلے جمعے آئے، نکاح دے دیا، جاؤ۔ 5-6 سال ہو گئے بیٹی کی شادی کو، مولانا پیچھے نہیں گئے۔ ہمیں سنت سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں سنت سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ لمبی چوڑی براتیں، یہ لمبے چوڑی مہندیاں، یہ لمبے چوڑے مکلاوے، یہ ہمارے پیغمبر کا دین نہیں ہے۔ یہ ان جہلوں کا رواج تھا جو ہندو یہاں رہے۔ ہمارا دین قرآن و سنت ہے اور ہمارا دین ہے نہیں۔ 5-6 سال بعد گجرات کے کسی علاقہ میں مولانا صاحب کو درس کے لیے بلایا گیا، آئیں درس دیں ہمارے علاقہ میں۔ چلے گئے، درس سے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا مولانا صاحب ساتھ ہی آپ کی بیٹی کا محلہ ہے، آؤ تمہیں دکھلائیں۔ گھر نہیں دیکھا،
مولانا نے کہا مجھے تو پتہ ہے نہیں کہاں گھر ہے، نہ محلے کا پتہ ہے، وہ لے گئے۔ اللہ اکبر۔ دستک دی، بچی آئی، کہا بیٹی جاؤ حاجرہ سے کہنا آپ کے ابو عطا اللہ صاحب آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی بھاگی بھاگی آئی، ابو کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آگے لے گئیں۔ ابو جی کیا دیکھتے ہیں؟ اتنی بڑی حویلی ہے، کہیں بوڑھی مائیں نماز سیکھ رہی ہیں، کہیں جوان بیٹیاں ترجمہ حدیث سیکھ رہی ہیں، کہاں ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں قرآن ناظرہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ تو نے مجھے ایک ہی بیٹی دی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو بنگلوں سے جان چھڑوائی تھی ایمان کی خاطر، کہیں میری بیٹی اے سی کے نیچے بیٹھ کے نماز سے غافل نہ ہو جائے، کہیں میری بیٹی پیسوں کے پیچھے لگ کے دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت میری آخرت برباد نہ کر بیٹھے۔ بیٹی میں نے اسی وجہ سے آپ کو دین پڑھایا تھا کہ آپ دین کا کام کریں گی۔ حضرات گرامی، جن لوگوں نے میری اس بات کو مانا ہے، گھر کا قانون بنا دیا ہے، اللہ کی قسم وہ بچیاں پی ایچ ڈی بھی ہیں اور ساتھ صحیح بخاری اور ترجمہ تفسیر بھی جانتی ہیں۔ اس میرے قانون کو فالو کریں، گھر میں لائبریری بنائیں۔ بیٹی الوداع کرنا ہے، دیں نہ دیں تحفے تحف سنت ہے، تحفہ دینا، دے دیں تحفہ، لیکن بیٹی کے ساتھ لائبریری بھی جا رہی ہے۔ بیٹی یہ تیرے برتن کام آنے ہیں کہ نہیں آنے یا ایسے ہی پڑے رہنے ہیں؟ بیٹی یہ کتابیں، یہ تفسیر کی کتابیں، حدیث کی، یہ کہ تیرے کام کی چیزیں ہیں، ان کو ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ دوسری حدیث ہے وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ ہماری ماں، مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں، ان سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کے بارے میں پوچھنا چاہیے، دین پوچھنا چاہیے۔ ہم شادی کر لیتے ہیں، شادی کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، الٹ ہے نا ہم لوگ الٹ ہیں، سنت سے کوئی محبت نہیں ہے، طلاق دے دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں جی طلاق کا طریقہ کیا ہے، پتہ نہیں ہے، زندگی ساری گزر گئی نماز پڑھتے رہے، پتہ ہی نہیں غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے۔ حضرات گرامی، جنگ کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، کسی صحابی کو سترے کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، کلیئر کرنا چاہتا ہے، جنگ بھی جاری ہے، وہ سنت کو سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نمازی کے سترے کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل مؤخرات الرحل، مثل میں نا مثل مانند، اونٹ کے اوپر پلان ہوتا ہے، وانا لکڑیوں کا بنا ہوا رکھا ہوتا ہے اوپر بیٹھنے کے لیے، اس کی بیک سائڈ پہ ٹیک لگانے کے لیے ایک لکڑی سی لگی ہوتی ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ لکڑی لگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے پلان پر ٹیک لگانے کے لیے جو لکڑی تقریباً 1.25 فٹ کی، تقریباً 1.25 فٹ کی لکھا محدثین نے، علماء نے، کہ اس کی مثل ہونا چاہیے سترہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اسے کہتے ہیں مقدار، تعداد، تاریخ، لغت، عقیدہ، ان چیزوں میں قیاس نہیں چلتا، ان کی چیزوں میں قیاس نہیں چلتا۔ مثال کے طور پہ یہ پھٹی ہے، اب یہ کتنے اونچا ہوگی تب جا کے سترہ بنے گی،
دلیل ہمیں مل گئی ہے، حدیث مقدار مل گئی ہے کہ اونٹ کی پلان کے پیچھے جو لکڑی ہوتی ہے اتنی مقدار میں ہوگی، وہ تقریباً 1.25 فٹ ہے تقریباً، تو اس کو بھی 1.25 فٹ ہونا چاہیے۔ سترے کی مقدار کم از کم 1.25 فٹ ہوگی تو سترا ہوگا، اس سے تھوڑی مقدار سترا نہیں ہوگا۔ آگے حدیثیں آپ پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کو سترے کے قریب ہونا چاہیے، فَلْيَدْنُ إِلَى السُّتْرَى، جب بھی نماز پڑھے سترا کے قریب ہو کے نماز پڑھے۔ بھائی جان کتنا قریب ہو کے نماز پڑھے؟ مختلف احادیث میں جو محدثین نے موجودہ دور کے مطابق حساب لگایا ہے وہ ہے آدھا فٹ۔ آدھا فٹ جہاں میں نے سجدہ کرنا ہے، سجدے کرنے کی جگہ سے لے کر میرے سترے کے درمیان آدھا فٹ جگہ ہونی چاہیے۔ سترا وہاں ہے، میں نماز یہاں پڑھ رہا ہوں، 3-4 فٹ دور ہوں تو میں سترے کے مخالف نماز پڑھ رہا ہوں، سترا آگے ہے ہی نہیں۔ سترا کے حوالہ سے بہت زیادہ غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، مثلاً اور یہ جی مسجد میں نہیں ہوتا سترا بلکہ یہ باہر میدان میں ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس فرق کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جہاں بھی نماز پڑھنی ہے سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنی۔ ابو داود میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سترا کے بغیر نماز پڑھتا ہے شیطان اس کی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ صحیح، یہ صحیح حدیث ہے ابو داود کی۔ اب مجھے بتایا جائے، خواہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں سترے کے بغیر، خواہ بازار میں نماز پڑھیں، خواہ میدان میں نماز پڑھیں، خواہ مکہ مدینہ نماز پڑھیں، شیطان تو ہر جگہ جا رہا ہے آ رہا ہے تو یہ نماز توڑ دیتا ہے۔ ہمیں ہر جگہ سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض دیہاتوں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، بعض دیہاتوں میں مجھے بلایا گیا درس کے لیے، تو لوگوں نے یہی سوال کیا کہ محترم ہماری مسجد میں کبھی بھی سترے کا اہتمام نہیں کیا گیا، ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب بھی ایسے کھڑے ہیں سترے کے بغیر، لوگ بھی سترے کے بغیر کھڑے ہیں۔ تو آپ کا بھی لوگوں سے واسطہ ہے، میری اور آپ کی تھوڑی سی توجہ سے اللہ کی قسم بڑے بڑے محدثین پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم توجہ نہیں دلاتے، اپنی توہین شاہ سمجھتے ہیں۔ میری توجہ سے اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بن گیا، اللہ کی قسم شاید میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی 15 سال کا نوجوان تھا، ایک برہمن نے گلی میں کھڑا کیا نذیر حسین کو، کہا او نذیر پڑھا کر، جوان ہو گیا، ایسے چلتا پھرتا رہتا ہے، پڑھنا شروع کر۔ اللہ اکبر۔ سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ برہمن کی توجہ سے، غیر مسلم کی توجہ سے اللہ رب العالمین نے بر صغیر میں سب سے بڑا امام اور محدث دے دیا۔ وہ پڑھے، محدث بنے، کتابیں لکھیں، افراد تیار کیے۔ لاہور میں بھی ان کے 5-6 شاگرد آئے جنہوں نے دین کا بڑا زیادہ کام کیا۔ یعنی بر صغیر میں جہاں کہیں بھی قرآن و سنت کے متبع لوگ موجود ہیں، پیچھے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کا شاگردی آپ کو ملے گا۔ حضرات گرامی، ہماری توجہ سے سنت کی اتباع ہو سکتی ہے، ہماری توجہ سے کوئی دین کی طرف آ سکتا ہے، بے نمازی نمازی بن سکتا ہے۔ ادھر قصور میں ایک پارک ہے، پارک، ہم کبھی کبھی اپنے بچے لے کر وہاں طلبہ کھیلنے کے لیے سیر کے چلے جاتے کبھی کبھی۔ تو ایک دن میں نے کیا دیکھا، 5-6 میری بہنیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی، انہوں نے چڑی چھکے پکڑے ہوئے ہیں، آ رہی ہیں تو دوپٹے ہیں،
کھیلنا شروع کیا، دوپٹے اتار کے پرے مارے اور کھیلنا شروع کر دیا۔ میں بھی تھا وہاں، کو 5000 لوگ ہوں گے، دنیا چھٹی کا دن ہے، دنیا ساری کھیل کود رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اگر ان 5000 میں سے 5 لوگ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی غیرت کھاتے ہوئے، اللہ کی غیرت کھاتے ہوئے کہ میری موجودگی میں میری بہن، میری امی کی بیٹی، حوا کی بیٹی، یہ شیطان کے پیچھے لگ کے پردہ سے نہیں ہٹا دیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ 5 بندے بھی کہہ دیں تو اللہ کی قسم وہاں بے پردہ کی عورت رہے ہی نہ۔ ہم کہتے ہی نہیں، ہمیں کیا لگے؟ ہم بھی مجرم ہیں، گناہ میں شریک ہیں، گناہ دیکھ کر طاقت ہے کہنے کی۔ ہم نے لڑنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، وہ بھائی زبان سے کہنا ہے، زبان سے کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ اس محلے سے میری ماں بہن بیٹی بے پردہ جائے گی، کراچی سے بے پردہ گھوم گھما کے آ جائے گی، اتنے لمبے رستے میں شاید کوئی بھی نہیں کہتا۔ کیا خیال ہے؟ اس گھر سے میری ماں بہن بیٹی نکلی ہے، سامنے میرے بزرگ بیٹھے، اور بیٹی پردہ کر، 10 قدم آگے گئی ہے، بھائی جان بہنا پردہ کر لو، رکشے پر بیٹھنے لگی ہے، رکشے والا بہن پردہ کر لو۔ اللہ کی قسم یہ ہماری زبان کی توجہ سے یہ سارا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے، ہم کہنا نہیں چاہتے، گوارا نہیں کرتے، ہمیں پیغمبر سے صحیح محبت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے انہوں نے حق ادا کر دیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو آگے پہنچانے کے لیے۔ ہم بے وفا لوگ وفادار صحابہ کے محب، جھوٹے محب ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں جو نبی سے بڑی محبت ہے، ہم اہل الحدیث ہیں۔ اہل الحدیث جیسے نماز سنت کے مطابق، ویسے اس کا کاروبار سنت کے مطابق، گھر سنت کے مطابق، گھر کا ماحول سنت کے مطابق، خوشی غمی سنت کے مطابق، اسی کہتے ہیں اہل الحدیث۔ ورنہ نمازی نماز کا اہل الحدیث کہہ سکتے ہیں، رفع الودان کا اہل الحدیث کہہ سکتے ہیں، قرآن و سنت کا متبع نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں برائی دیکھیں زبان کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، حفظ والے 2-3 بچے، ان کو میں نے کہا بیٹا جاؤ، وہ میری بہنیں بیٹیاں انہوں نے پردے اتار دیے ہیں، جاؤ جا کے کہہ دو السلام علیکم بہنا، اللہ تعالیٰ نے پردہ فرض کیا ہے۔ میں نے اور کچھ نہیں کہنا، غصہ نہ کریں، بس کہہ کے آ جاؤ۔ وہ کہہ کے آ گیا۔ بچوں نے کہا استاد جی بہنوں نے فوراً چڑی چھکے پھینک دیے، دوپٹے سر پہ لے لیے تھے۔ ابھی خیر باقی ہے۔ آئیں ہم سنت کو عام کرنے میں، دین کو عام کرنے میں، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے SMS سے، واٹس ایپ، کتنا کچھ عام ہو گیا ہے۔ ہم گھر بیٹھے روزانہ ایک قرآن کریم کا فوٹو لیں ترجمے کا، فیس بک پر شیئر کر دیں، سبحان اللہ، سال میں پورا قرآن مکمل آپ کا ہو جائے گا۔ کتنے واٹس ایپ ہیں، کاروباری تو چل ہی رہے ہیں واٹس ایپ پر، وہ بھی کریں، قبرص کی حلال عبادت ہے تو ساتھ روزانہ ایک حدیث بھی ہم شیئر کر دیا کریں، کتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔